یار صاحب بہت شکریہ، ابھی آپ بجٹ پریزنٹ کر آئے ہیں اور ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت مشکور ہوں۔ فائنانس منسٹر کی نوکری پاکستان میں بڑی مشکل ہے، کوئی بندہ اس سے خوش ہو ہی نہیں سکتا، نہ تنخواہ دار طبقہ، نہ حکومت، نہ وزیر اعظم، نہ اسٹیبلشمنٹ، سارے کہتے ہیں پیسے دیں، اور فائنانس منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ ڈیفیسٹ کو کاٹنا۔ ڈیفیسٹ بے پناہ ہے اس وقت پاکستان میں، جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے اس میں 7% ہے، ابھی بھی آپ نے کوئی 6.5% کا، جو کم بیش 6,500 ارب کے قریب آپ دوبارہ ڈیفیسٹ کو فور کاسٹ کر رہے ہیں۔ کیسے بچے گا پاکستان؟ قرضے 30,000 سے 60,000 ارب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ملک صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی کافی وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا ڈیٹ جو ہے، جو پیور پبلک ڈیٹ ہے، جو کہ اسٹیٹ نے پے کرنا ہے، وہ بھی 25,000 سے 4 سال میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ 25,000 سے وہ قریباً 49,400 پہ چلا گیا، اور جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی جس کو آپ ذکر فرما رہے ہیں 30,000 سے آلموسٹ 60,000 پہ۔ اس کے اوپر جو اور یعنی اس پہ جلدی پہ تیل والی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا روپیہ ڈی ویلیویشن جو ہوا، اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ وشیس سائیکل ہے جو ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں آپس میں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر پالیسی ریٹ تو وہ بھی 21% پہ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس سال جو قریباً 7,000 ارب اپنی ڈیٹ سروسنگ پچ کر رہی ہے، تو یہ جو سارا ہم نے اپنا ایک میکرو اکنامک ڈھانچے کو تباہ کر لیا، اس کو اب ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ اب چند مہینے ہیں، پھر الیکشن ہوں گے، جو بھی آئے اس کو آپ نے وہ سخت فسکل ڈسپلن کے ساتھ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک قیمت شاید کسی کو ادا کرنی پڑے، میں تو ادا کر چکا ہوں ماضی میں 2 دفعہ، کہ فزیکل ڈسپلن آپ فکس کرتے کرتے آپ کے کہیں بہت اسٹرانگ کوریڈورز میں آپ کی جنگ ہو جائے، پھر اس کے بعد ہمارے بھائی لوگ برا بناتے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بھائی لوگوں سے اوپر کام چلا گیا نا جی۔ وہ 1,800 ارب لے رہے ہیں، 7300 ارب آپ ڈیٹ سروسنگ کا دے رہے ہیں۔ جی تو ہمیں فنڈامنٹلی کچھ چیزوں کے اوپر پوری قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہی ملک 1,800 ارب سے کم تھا جب میں نے چھوڑا 2017-18 کا بجٹ دینے کے وقت۔ آپ کو اس وقت انٹرسٹ پیمنٹ 2,000 ارب تھی، وہ 1800 سے کم تھی جی، 1800 سے کم تھی، اور آپ کا پالیسی ریٹ 5.5%، آج وہ 4 گنا ہو چکا ہے۔ ڈیٹ آپ کا ڈبل ہو گیا، تو 4 گنا وہ ڈیٹ آپ کا ڈبل، تو آبویس یہی پھر رزلٹ تھا نا۔ تبھی تو اب 24ویں معیشت پہ ملک صاحب، اب 24ویں معیشت سے گر کے آپ 47 پہ آ گئے۔ اچھا، بجٹ کے نمبرز میں جانے سے پہلے، کیونکہ ایک چیز ہے جس نے بہت پاکستان کو مارا ہے، ہم 21% انٹرسٹ دے رہے ہیں اس وقت۔ IMF جو ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ کر دیا، IMF ہمیں پھر پیسے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے $2 ارب کی اور فائنینسنگ کمٹمنٹ لاؤ۔ آج جو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور آئی تھنک آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیا ہم کسی انڈرسٹینڈنگ پہ ہیں اس وقت کہ ہمیں وہ دے دیں گے اب سارا کچھ کر کے، یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں، ہم نے، میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا، بہت مشکل فیصلے کیے ہیں 7 مہینوں کا ہم انتظار کرتے ہوئے۔ یہ جو فائنینسنگ گیپ ہے نا، وہ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ماننا ہی نہیں تو علیحدہ بات ہے۔ یہ فائنینسنگ گیپ ایکچولی آلریڈی ریڈیوس ہو جانا چاہیے تھا 6 سے 4۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ 6 اس وقت کیلکولیٹ ہوا تھا کہ جب فروری میں پروگرام کیا تھا، اس وقت پروجیکٹڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $7 بلین تھا۔ اس وقت کرتے کرتے جو ہمارا ایکچوئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اب 10 مہینے کا $3.3 بلین پہ آ گیا ہے، اور 30 جون تک آپ $4 ارب فورکاسٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو دس مین کہ 3 ارب سلیش کرنا چاہیے۔ اگر 3 ارب، یہ کورسپونڈنگ ایڈجسٹمنٹ ہے نا جی، اکاؤنٹنگ میں تو ہوتا ہی ہے، فائنانس میں۔ اب وہ کریں تو 6-3 رہ جاتا ہے، اور 3 تو آلریڈی کمٹمنٹ اس کے پاس ہیں، سعودیہ نے بھی لکھ کے دیا۔ $1 ارب کی اور آپ نے دینی ہے؟ نہیں، وہ بھی ہے نہیں، یو اے کی ہے نا، یو کی ہے، وہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ ورلڈ بینک کا آپ کو یاد ہوگا رائز 2 جو پالیسی پروگرام ہے، جو کہ یعنی اسٹیٹ میں آپ کو پیسے ملتے ہیں، وہ ریفارمز کر لیں، وہ 4 سال سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے پچھلے چند مہینے میں اس کے موسٹ ڈیفیکلٹ 4 پرائر ایکشن تھے، انکلوڈنگ جو پروونشل فائنانس منسٹرز اور سب کو، جو ہارمونائزیشن آف جنرل سیل ٹیکس ان پاکستان، وہ سارا کام کر دیا ہوا ہے۔ تو ورلڈ بینک نے ان کو کنفرم کیا ہے کہ جب آپ کی بورڈ میٹنگ ہو جائے گی تو ہم ان کو 450 ملین دے دیں گے۔ یہ انہوں نے انڈیکیشن IMF کو دے دی، کنفرم کر دیا۔ اب بورڈ میٹنگ کی توقع آپ کی کب کی ہے؟ 450، اور پھر آپ کو فائنینسنگ ملنی ہے AAAB سے، ایشین انفراسٹرکچر سے۔ انہوں نے 450 انہوں نے کو فائنینسنگ کی تھی، لیکن انہوں نے 200 ری پرپز کر کے فلڈ میں آپ کو دے دیا، تو 250 وہ ہے، 700 ہو گیا۔ جو آپ کے جنیوا پلیجز ہے، اس میں جو کیش پلیجز ہیں وہ 350 ملین کا، تو 1 بلین تو یہ ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فروری کے اینڈ تک پروگرام سائن ہو جانا چاہیے تھا۔ 3 مہینے اس کو چیکنگ شروع کرنے میں لگا، یعنی آنے میں لگا دی، 3 مہینے اس کے بعد ہے، اور وہی بات ہے نہیں جی آپ کو۔ اب کیا توقع ہے آپ کی؟ دیکھیں، میں نے تو اب چونکہ میں نے آج اپنا کابینہ کو بھی بتایا، میں یہ چاہتا تھا آئیڈیلی
کہ میں نے پچھے کوارٹر سینچری سے میں ڈیل کر رہا ہوں 25 سال سے زیادہ ہو گئے. یہ پروگرام جو ہے نا غیر ضروری طور کے اوپر ڈیلے ہوا ہے, اور جو ہم نے چیزیں کرنی تھی وہ بھی کر دی, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہے اس وقت. اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں جو نا پروگرام SLA سائن کرتے, بورڈ میں لے کے جاتے. یہ جو $2 بلین کہہ رہے ہیں وہ $2 بلین بھی ریز ہو جاتا. ملک صاحب ہم نے $5.5 بلین یعنی کمرشل بینکوں کے لون واپس کیے ہیں. اب آپ کی جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کی اور بورڈ میٹنگ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, ٹائم لائن؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 30 جون سے پہلے ہوگا, اگر ہوگا تو. ہمیں پتہ چلا کہ 20 اور 24 کے درمیان کوئی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے, اس سے پہلے آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں مجھے کوئی آپ کو بجٹ نمبرز پہ ایگری کرنا پڑے گا. بجٹ نمبر دے دیے ہیں, میں نہیں دے رہا تھا. ہمیں فرینکلی اسپیکنگ میں نے کہا تھا کہ 9واں ریویو کریں, 10واں شروع کریں. بھئی ہم تیار ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ 2 کی آپ کٹھی ٹرانچ نہیں کر رہے. وہ نہیں, انہوں نے کہا تھا اس کو کلب کر دیتے ہیں. جو پرائم منسٹر کو میں نے کہا کلب نہیں کرنا, میں نے 9واں بھی لٹک جائے. 9واں تو ہو چکا ہے نا, تو 9واں ہم سب کرتے ہیں 30 سپٹمبر. تو پھر 30 جون تک آپ کو 10ویں قسط نہیں ملے گی. نہیں ملے, وہ اس کے بغیر لیپس ہو جائے گا. وہ 9واں 10واں کلب ہو جائے تو شاید 9ویں بھی پیسے آپ تو میں نے ایز اے اسٹریٹجی میں نے تو کہا تھا کہ اب نہیں, کوئی مہینہ ہو گیا, میں نے کہا آپ 9واں کریں, میں کل سے آپ کو بجٹ کے نمبر دیتا ہوں. لیکن وہ پھر پرائم منسٹر نے چونکہ ان سے طے کر لیا آن دی کنڈیشن کہ جی ہم آپ بجٹ کے فائنانس منسٹر ہمیں دے دیں نمبر, اور ہم جو ہے فورکس پالیسی اسٹیٹ بینک سے کچھ چیزیں ہم سورٹ آؤٹ کر لیں تو ہم 9واں ریویو مکمل کریں گے. ان کی وربل کمٹمنٹ IMF کی ہے پرائم منسٹر پاکستان. اور پرائم منسٹر نے مجھے پھر اس کے بنیاد پہ کہا, اس نے کہا جی اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ دے دیں. میں نے دے دیے ہیں. ایکسچینج ریٹ پہ بھی ان کا ایشو ہے کہ آپ مارکیٹ انٹرونشن کتنی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ مارکیٹ بیس چاہ رہے ہیں. تو مارکیٹ میں ٹرانزیکشن جتنی ہے اسی کے بیس پہ نکلے گا. کر ہی نہیں سکتے انٹرونشن, آپ کو پتہ ہے ہمارے اسپیس ہی نہیں ہے. اب یہ اگر میں نے ایک پالیسی یعنی ہم نے ایک انٹرونشن کی ہے اسٹیٹ بینک نے اور ہم نے سوچ کے, تو میرے لیے وہ ہمارا رائٹ ہے کہ بھی ہم نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ جو کہ 5-6 ملین ورکنگ ڈیز کے اوپر تھرو آؤٹ دا منتھ اس کی ہے, اس کو ڈسٹارٹ کر رہا تھا, ہم نے کہا اس کو وڈرا کر لیتے ہیں, لیٹ دیم بائی ان دی انٹر بینک. تو ہم بائی اینڈ آف جون توقع رکھیں کہ یہ تو 9واں ریویو تو ہونا چاہیے, ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان ریزنیبل پاکستان. اگر IMF نہیں آتا آپ کے پاس, دین واٹ, آپ کی 22 سے 25 ارب ڈالر کی اگلے سال کی ریکوائرمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. ملک صاحب ہم نے سینکشنز بھی گزارے ہوئے ہیں. آپ نے پلان B پہ کام کیا, آپ نے سب کچھ کام ہوا جی, ایسی کوئی بات نہیں. if IMF is not on board تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگا, لیکن ہم جو ہے انشاءاللہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. آپ نے دیکھا کہ مشکل ترین حالات میں نہیں ہونے دیے. ڈر صاحب جو نمبرز ہیں اس کے اوپر تقریباً سبھی کا خیال ہے کہ آپ نے الیکشنز دیکھ کے بجٹ بنایا. بالکل نہیں بنایا, ہم نے بالکل نہیں بنایا. الیکشن دیکھ کے کوئی بجٹ ہوتا کچھ اور ہوتا. ہم نے گروتھ اورینٹڈ بجٹ بنایا. ہم نے IT کے ایریا کو, ایگریکلچر کو, ہم نے SMEs کو, ہم نے اپنا جو ہے انیبلر جو گروتھ ڈرائیورز ہیں ان کو ہم نے فوکس کیا. آپ نے میری تقریر بھی, ہم اگر ٹائم ہو تو سنی ہو, میں کاپی بھیج دیتا ہوں. ہمارا پورا فوکس ہے, بلیو می, کہ یہ جو گروتھ ہے یہ ہم نے اسی لیے بڑا ریئلسٹک نمبر رکھا 3.5%. اور اگر ہم یہ جو ہم نے جتنے آج رول آؤٹ کیے ہیں انسینٹیوز, یہ اگر نکل گئے تو انشاءاللہ 3.5 تو کوئی مشکل ٹارگٹ ہے نہیں. آپ کا IT اور ایگریکلچر سائڈ کے وہ میئرز اچھے ہیں جی. IT کو تو جتنا اور انسینٹیوائز کر سکیں تو آپ کو کرنا چاہیے. ان کو بولیں ہمیں ڈبل کر کے ایکسپورٹس دیں, وہ آپ کو کما کے دے سکتے ہیں. جی جی جی. لیکن ایک ایشو ہے کہ آپ امپورٹ, آپ نے اتنی کمپریشن پچھلے سال کی جو آپ کو کرنی تھی, اگلے سال بھی کمپریشن کریں گے تو آپ کی آدھی ریونیو تو آتی ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر. آپ سے 7400 نہیں ہوا, اب آپ یو آر ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 7200 بلین. جی سر. تو اگلے سال 2000 ارب آپ اضافی توقع رکھ رہے ہیں, امپورٹ کمپریشن آپ نے کرنی ہے, تو کیسے آئے گا؟ میں عرض کر دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو آپ کی ورکنگ ہوتی ہے گروتھ کی, اس میں دو چیزیں میجر کیلکولیشن میں, ایک آپ کی انفلیشن اور دوسرا آپ کا گروتھ ریٹ. آپ 21% ہو اور 3.5% آپ کا گروتھ ریٹ, 24.5% 7200 پہ لگائے تو آپ کے 9000 ارب پیسے پہنچنا چاہیے. سر یہ آئیڈیلی ہے آپ, لیکن اس سال میں 30% انفلیشن کے ساتھ آپ اتنی گروتھ نہیں لے سکے. مالک صاحب 7200 بھی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری پیریڈ میں 7200 ہے. اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو یہ شاید آپ نہ صرف 7400 کرتے, اگر آپ 10 ارب ڈالر اور امپورٹ کرتے تو آپ کا اتنا ریونیو اوپر چلا جاتا. آپ نے اگلے سال بھی وہ نہیں کر سکنی کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اب دیکھیں وہ اس کے تو میں خلاف, آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیوں ایگزال کاٹا. میں فسکل ڈسپلن اپنی چادر کے اندر رہنے کی اپنے اوپر بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ بھی وہ لازم ہے, اور ہر میرے ساتھی
दोस्त और हमारे कॉलीग्स पे लाजम है। जब तक हम फिजिकल डिसिप्लिन, खासकर एक्सटर्नल अकाउंट, आप रुपए फिर भी थोड़ा बहुत उसमें लचक हो सकती है, लेकिन आप एक्सटर्नल अकाउंट में नहीं कर सकते। अगर आप देखें हमने अपने को डिसिप्लिन रखा होता तो आज हम इस मुसीबत में ना होते। इफ़ पीपल, सम पीपल हैव लिसन टू मी 5 साल पहले, आज हम इस भंवर में नहीं होते। आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि अगर हम वो खर्च ना करते जो मैं कहता था हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आज हम इस मुसीबत में ना फंसे होते। कलेक्टिवली सारों को फैसला करना पड़ेगा। नहीं देखिए, आई एम श्योर, अभी मैं समझता हूँ कि बड़ी सेंसिबल लीडरशिप अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया। आई एम बेसिंग ऑन माई डिस्कशंस। अभी सबका रिजॉल्व है कि हम अपने वसाइल के अंदर रह के चलेंगे। उसके क्यों, देखिए आपके जितने ओवरसीज़ के जो पंडित हैं, वो सब ने प्रोजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। आप अक्रॉस दी बोर्ड, आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बॉन्ड नहीं पे होगा, 1 बिलियन की पेमेंट अभी नहीं होगा, चाइना का क्या होगा। उसके बावजूद हमने, हमारा क्या था इंटरनल वर्किंग, कि हमने सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हमने सॉवरन कमिटमेंट जो है, लाइबिलिटी जो आ रही है उसको पे करना। सर 2000 अरब का इजाफी टैक्स रेवेन्यू आपका खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ से नहीं निकलता। अगर आप इंपोर्ट कंप्रेशन में रहते हैं तो इसमें शॉर्टफॉल आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, 200 बिलियन की सिर्फ एडिशनल रेवेन्यू है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है। आपका 7200 के ऊपर इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 24.5%, 21 पर 3.5, ये तो आम बंदों को तो पता भी नहीं ना कि कैलकुलेशन कैसे की जाती। ये अगर आप उसको करें 1800, वही हो गया। ठीक है, 200 बिलियन का फ़र्क है, और 200 बिलियन जो है वो दैट्स ऑल मेजर्स इस बजट में। इसलिए मैं सेफली, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, और वो या कोई अनॉमलीज के हवाले से। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टैक्स फ्री बजट है। इसमें अक्रॉस दी बोर्ड कोशिश की गई है कि फैसिलिटेशन दी जाए, टैक्सेस ना लगाए जाएं, क्योंकि कॉम और इंडस्ट्री और बिजनेस बहुत पिस चुका है। सबसे बड़ा टैक्स मैयर क्या है जो आपको बहुत कोई 50-60 अरब नया जनरेट करके देगा, जो आपने नए इकदाम किए? ये वो फ्रैंकली को बहुत बड़ा मेजर कोई भी नहीं है। ये छोटे छोटे हैं, जहाँ के डिस्टॉर्शंस थी, जहाँ के आपने डॉक्यूमेंटेशन इनकरेज करना है, जहाँ के आपके नॉन फाइलर्स हैं वो थोड़े से पैसे गायब हो जाते हैं। ये मतलब क्रेडिट कार्ड है, ये 1% मसलन उसमें है विद होल्डिंग टैक्स। अब वो उनको वैसे ही ये 5 से 7% सस्ता मिल रहा है, इंटरबैंक से ले रहे हैं, पहले उधर से ले रहे थे, अब वो देंगे, पर इससे एडवांस टैक्स टाइप विद होल्डिंग टैक्स है ना। लेकिन आपने कैश विड्रॉल के ऊपर लगाया 0.6%। उसके ऊपर लोगों का ख्याल यह है कि वो पैसा फिर वो ग्रे मार्केट में शुरू हो जाएगा। नहीं, पर डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाएगा। कब हम आए चेक्स के जरिए दें। अगर आपका वाइट पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है, तो आप दें 0.6। कैश ट्रांजैक्शन शुरू कर देंगे है जी। हमारे वो जो कारोबारी तबका है सारा कैश ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे। नहीं तो देखिए, फिर देयर इज नो एंड टू इट ना। फिर मैं तो वो एक तिजोरी रखेंगे, खोला करेंगे, 2 गड्डियां निकालेंगे, पकड़ा दिया करेंगे। पीछे चेंबर्स वालों को, सारे बड़े चेंबर्स को मिला पिछले 1-1.5 महीने में, मैंने उनको सबको ये कहा, यार पाकिस्तान में हैव ए फेथ। आपका सबसे बड़ा टैक्स मैयर यही है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। 0.6% जो कैश विड्रॉल के ऊपर है, इससे पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन साथ पैसा वो आपका ग्रे मार्केट में जाना शुरू हो जाता है, ग्रे इकॉनमी शुरू हो जाता है। देखिए वो तो फिर देयर इज नो, देखिए आप कोई अच्छे से अच्छा मैयर वो आ जाए ना, जिसने वो नहीं देना वो आ जाए, अपने रेगुलर में आ जाए। नहीं आएंगे सर, चले लेट्स, ये हमारा सिस्टम यही है, हम टैक्स से बच के उससे दुगना पैसा उसको खिला देते हैं, टैक्स नेट में नहीं आते। देखते हैं, अगर नहीं आएंगे तो इसकी शॉर्टफॉल के लिए मेरे फॉल बैक है कुछ आइडियाज। एक जो बहुत बड़ी हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास डॉलर्स का ना होना है। पिछले 20 सालों में रफली 100 अरब डॉलर का हमने कर्जा चढ़ाया है, तो 5 अरब 6 अरब डॉलर सालाना बनती है, लेकिन उसने हमें दुनिया सारी के आगे ना बिल्कुल इस वक्त मजबूर करके खड़ा किया हुआ है। हम IMF से कहते हैं तेरी बड़ी मेहरबानी है, सही। तो ये हमें हल चाहिए एक्सपोर्ट्स बरामदात के जरिए।